أفلا يتدبرون القرآن من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون और जब अल्लाह ताला ने नबियों से पुख्ता अहद लिया कि जब भी मैं तुम्हें किताब और हिकमत से कुछ दूं और फिर तुम्हारे पास बाद में रसूल आ जाए और वो रसूल जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाला हो तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम
اس بعد والے رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بات کے اوپر تم مجھ سے مضبوط عہد لیتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پس جو شخص بھی اس کے بعد پھر گیا تو وہ فاسقوں میں سے ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ زمین اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور ان سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران اس کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ آیت نمبر 81، 82 اور 83۔ حقوق کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور گزشتہ جمعہ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ کسی بھی چیز کی اہمیت اس وقت تک انسان کے اندر نہیں ہوتی ہے کہ جب تک اس کی قدر اور منزلت کو نہ پہچانے۔ اور ہر کام کے لیے جو بھی انسان کوشش کرتا ہے، اس کی اہمیت کے ہی پیش نظر کرتا ہے۔ جتنی چیز اہم ہوگی اتنی ہی انسان اس کی قدر کرے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور منزلت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ اگر آپ کی شان اور مقام کو جانتے ہیں تو پھر اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور رتبے کے مطابق آپ کا ہم احترام کتنا کرتے ہیں۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت کہ جس نعمت کا اللہ نے ہمارے اوپر احسان جتلایا،
اور یہاں سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے اہل ایمان کے اوپر احسان کیا ہے کہ اس نے ان میں ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، اور وہ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور آپ کی شان اور رفعت ہر لحاظ سے مخلوق میں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو اس کائنات میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اور جس خاندان سے آپ کی ولادت ہوئی، جس قبیلے سے ہوئی، جن لوگوں میں سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تمام لوگوں میں سے ممتاز بنایا، افضل بنایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانا من ولد اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا، اور پھر کنانا سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو منتخب کیا، اور پھر ہاشم سے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام کے اوپر کہ جب لوگوں نے آپ کے اوپر طعن و تشنیع کی، آپ کے نسب کے اندر جرح کی اور مطعون قرار دینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، فجعلنی من خیرہم فرقتا، اور مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں میں سے بنایا کہ جو کائنات کے سب سے بہترین مخلوق تھی۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے انسانوں کو تقسیم کیا، اور پھر اس تقسیم میں سے بھی اللہ نے مجھے بہترین لوگوں میں سے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قبائل بنائے، اور ان قبائل میں سے بھی میرے قبیلے کا جو انتخاب ہوا وہ سب سے بہترین قبیلہ ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے گھروں کا انتخاب کیا، تو مجھے اس گھر میں سے رکھا کہ جو تمام گھروں سے بہتر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نسب بیان کیے اور نسب بنائے، اور میرا نسب بھی تمام لوگوں میں سے بہترین نسب ہے۔ تو اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نسب کے لحاظ سے، لوگوں میں رتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے، قبائل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان اس قرآن کے اندر بیان کرتے ہوئے بہت سارے مقامات کے اوپر بیان کیا ہے کہ جن کا احاطہ مشکل ہے، لیکن چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اہتمام کیا، جس شہر کے اندر پیدا ہوئے، اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی اور فرمایا لا اقسم بهذا البلد۔ اور پھر اللہ نے جو آپ کو عمر دی، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے آپ کی عمر کی قسم کھائی، لعمرك انہم لفی سکرتہم یامعون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے جب آپ کے ذکر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور کتنا بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اور آج کی جو تحقیق ہے کہ ہم یہ جو آسان ہے صرف یہی کلمات، کوئی وقت کوئی گھڑی خالی نہیں ہوتی کہ جب دنیا کے کسی حصے کے اندر یہ آذان اس کی صدا بلند نہ ہو رہی ہو۔ 24 گھنٹے یہ اللہ اکبر کی یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ جہاں ایک مؤذن یہ بات کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں یہ بات بھی وہ یہ کلمات بھی دہراتا ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات 24 گھنٹے دہرائے جا رہے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے، کتنی اعلیٰ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہوا اور آپ کو کیسے یقین ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسے ہوا کہ میں مکہ کے اندر تھا اور مکہ کی بطحاق وادی کے اندر تھا۔ 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک فرشتہ زمین کے اوپر اترا اور دوسرا فرشتہ آسمانوں کے درمیان وہاں ہی رکا رہا، اور آ کر ان دونوں میں آپس میں گفتگو ہوئی، اور جب آپس میں گفتگو کرنے لگے ایک نے دوسرے سے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے کہ جس کے تذکرے ہو رہے ہیں؟ تو وہ دوسرا کہنے لگا ہاں وہی ہے۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ ایک طرف اس شخص کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جائے اور دوسری طرف پھر ایک اور آدمی کو رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا پلڑا بھاری رہا، پھر 10 کے ساتھ مجھے تولا گیا، تو پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا، مجھے 100 کے ساتھ تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا، اور پھر مجھے 1000 کے ساتھ تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا۔ اور پھر وہ دوسرا کہنے لگا اگر پوری کائنات کو ان کے مقابلے میں تولا جائے تو پوری کائنات میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پلڑا بھاری رہے گا، ان کے مقابلے اور ان کی شان کا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، سب سے بڑا رتبہ آپ کا ہے، مقام آپ کا ہے۔ آپ کے مقام
اور آپ کے رتبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کتنا ہے اور کتنے بڑے مقام کے آپ حامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر رکھ دی۔ اس لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنی اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ اس لیے فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اگر جاننا چاہتے ہو لوگوں تو پھر اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر معیار حق اور باطل قرار دیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہو، آپ سچ کے اوپر ہو، جھوٹ کے اوپر ہو، حق کے اوپر ہو، باطل کے اوپر ہو، خیر کے اوپر ہو، شر کے اوپر ہو، اسلام کے اوپر ہو، کفر کے اندر ہو، تو پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ اور اپنا موازنہ کرتے جاؤ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق ہیں، حق اور باطل کا معیار ہے۔ اور پہچاننا چاہتے ہو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لے آؤ، آپ کی سیرت کو دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور پھر اپنا موازنہ کرتے جاؤ۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات میں سب سے افضل ہے، اور آپ کا چہرہ، آپ کی شکل و صورت کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کائنات کے لوگوں کو بھی دیکھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین اور جمیل نہیں دیکھا ہے کہ جتنے حسین اور جمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ کے خادم کہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ احسن الناس، کائنات میں اگر سب سے کوئی خوبصورت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں۔ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، کائنات کے اندر بڑے سخی ہم نے دیکھے لیکن رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں دیکھا۔ وَأَشْجَعَ النَّاسِ، دنیا کے اندر ہم نے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی بہادر کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اس لیے لوگوں، ہم یہ دم تو بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین ہے، آپ کا رتبہ کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ دعویٰ میرا اور آپ کا ہر محلے گلی کے اندر آج کل جو ربیع الاول چل رہا ہے، اس میں ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کا رتبہ اور مقام نہیں ہے۔ لیکن عملی زندگی کے اندر دیکھیں، سوچیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ غور کریں ذرا، اللہ کے رسول کا چہرہ سب سے حسین تھا اور سب سے خوبصورت تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے چہرے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ سفیدی مائل سرخ تھا، چمکتا دمکتا تھا، اور آپ کے چہرے کے اوپر گھنی داڑھی تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہتا ہوں سب سے خوبصورت چہرہ ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر کیا ہے، مجھے کس کا چہرہ اچھا لگتا ہے؟ میں جب نائی کے سامنے جا کر حمام کے اندر بیٹھتا ہوں اور وہاں جا کر میں اس حجام کو میں کیا کہتا ہوں کہ میرا چہرہ کیسے بنائیے؟ وہاں میرا آئیڈیل کون ہوتا ہے؟ کس کے مطابق میں اپنے چہرے کو سنوارتا ہوں، بناتا ہوں؟
ذرا غور کیجئے کہ میں کیسا محب رسول ہوں۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن زندگی کو ذرا دیکھیں، جانچیں، پرکھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں۔ غور کریں، چاہیے تو یہ ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو کسی چہرے کی طرف پھر ہماری آنکھ نہ اٹھے، اس لیے کہ جب ان سے بڑھ کر حسین ہے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اور کون سی حسین ہے کہ جس کو ہم بیٹھ کر دیکھیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا رتبہ اور مقام کسی کا نہیں ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کے اندر مسائل کو دیکھیں، اعمال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں۔ جب رسول اللہ سب سے بڑے امام ہیں، اللہ نے پھر امام عام بھی نہیں بنایا، نبیوں کا امام بنایا، کائنات کا سردار بنایا، اور ہم نے کتنے امام اور بنا لیے۔ ہم مان رہے ہیں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی متقی زاہد اور ولی اللہ نہیں ہے کہ جب ان سے بڑا ولایت کے اوپر کوئی نہیں ہے، ہم نے اور کتنے ولی اپنے بنا لیے۔ ذرا غور کریں، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے اور کسی کے اوپر شریعت نہیں اتری ہے۔ آج ہم نے کتنی دستاروں کے آگے جو ہے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے، کہتے ہیں یہ بہت بڑی ہستی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ دیتے۔ کون ہے؟ کتنے دعوے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے محب ہیں، لیکن رسول اللہ کی سیرت کے اوپر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اور آج ذرا غور کریں، سوچیں، دیکھیں، پرکھیں، کئی لوگ آ کر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں آپ میلاد نہیں مناتے ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں۔ ہمیں منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، رکاوٹ یہ ہے، شرم آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے کہ جو کام ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے، اس کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، ساتھیوں نے نہیں کیا ہے، ہم کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں؟ اللہ کے رسول کو ہم کل قیامت کے دن اپنا چہرہ کیسے دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے ہم سے پوچھ لیا کہ میں تو دین مکمل کر کے آیا تھا، یہ پیچھے اتنے تم نے اور کام نکال لیے جن کا میرے پاس کوئی علم نہیں تھا، میں نے حکم نہیں دیا تھا، یہ کام تم نے کیوں کیا؟ اس لیے سیرت کا مطالعہ کیجیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سیرت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کا مطالعہ کیجئے آپ کو، تاکہ علم ہو، جہالت سے باہر نکلے، رسومات سے دور ہو، تاکہ تمہیں سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے اور آپ سچے محب بن سکیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ تو اس لیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور مقام کو پہچاننا ہوگا۔ اگر ہم نے آپ کا رتبہ اور مقام پہچان لیا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کے رتبے اور مقام کو نہیں پہچانا۔ دعویٰ ضرور ہے، کہتے ضرور ہیں، لیکن پہچانتے نہیں۔ اگر ہم پہچان لیں تو پھر ہم کسی دوسری طرف اپنا رخ نہ کریں۔ اس لیے ہماری دعوت یہی ہے اور ہم یہی دعوت دیتے ہیں لوگوں، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بن جاؤ، آپ کے رتبے کو پہچان لو، اور پھر جب آپ کے رتبے کو آپ پہچان لو گے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی ہستی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں نظر آئے گی۔ جب بھی اللہ کے رسول کی بات آئے گی تو تمہارے سر نیچے ہو جائیں گے۔ اس لیے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمانین کو ٹھکراتے ہو اور اوروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور امام اپنے پیشوا بنائے ہوئے ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے اور مقام کو نہیں پہچانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے رتبے اور مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اللہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔